الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات علماء عظام، سامعین کرام، اور خواتین اسلام، اسلامی اعتبار سے ایک نیا سال شروع ہوا۔ چودہ سو 44 چل رہا تھا، اب 1445 ہوا۔ اسلامی تاریخ کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اس کی لمبی تاریخ ہے۔ اور اسلامی تاریخ ہجرت سے چلتی۔ آج کل یہ بھی ایک پریشانی کی بات ہے کہ ہمیں انگریزی تاریخیں بہت یاد رہتی اور اسلامی تاریخ کا بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کو اسلامی مہینے اور اسلامی تاریخ سے اچھی طرح سے واقفیت ہونی چاہیے۔ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے ذی الحجہ، اور پہلا مہینہ ہے محرم الحرام۔ اور اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے ہجرت سے۔ جیسے عیسائیوں کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ محرم الحرام کے معنی نہایت احترام والا مہینہ۔ مہینے سب اللہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات. 12 مہینوں کی گنتی جب سے یہ آسمان و زمین اللہ نے بنایا تب سے ہے یہ 12 مہینے. یہ مہینہ جس میں ہم چل رہے ہیں اس کو شہر اللہ المحرم کہا. سب مہینے ویسے اللہ کے ہیں لیکن اس کی عظمت میں اضافہ کرنے کے لیے شہر اللہ فرمایا، اللہ کا مہینہ. رمضان کے بعد اگر کوئی بزرگی والا مہینہ ہو تو محرم الحرام ہے. محرم کا معنی ہی احترام والا. روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب. 3 مہینے ایک ساتھ ہیں اور 1 مہینہ رجب کا الگ ہے. اکثر اس زمانے میں لوگ عمرہ کرنے کے لیے عرب جایا کرتے تھے تو اس کو فری رکھا ہے. اشہر حرم میں لڑائیاں، جھگڑے، مار پیٹ سب منع، امن و امان والا زمانہ مانا جاتا. اس میں ایک دن آتا ہے جو آج شروع ہو گیا کیونکہ ہماری تاریخ مغرب سے شروع ہوتی، یعنی رات سے تاریخ بدلتی ہے. ہماری 10 محرم چل رہی ہے. یہ 10 محرم الحرام کو کہتے ہیں عاشوراء. علماء نے لکھا کہ 10 نبیوں کو خصوصی معاملات پیش آئے ہیں اس دن میں، اس بنا پر اس کا نام عاشوراء رکھا. عاشوراء 10ویں دن کو کہتے ہیں. اور جو واقعات پیش آئے ہیں ان میں سے مستند ترین واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو مختصر ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہجرت کر کے، تو وہاں پہنچنے کے بعد مدینے کے اطراف میں یہود رہتے تھے. بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ سب قبائل رہتے تھے. بنو نذیر، یہ یہودی تھے. اور ایک عجیب بات سنیے، یہ یہود مدینہ اوس اور خزرج والے عرب سے کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تم پر غلبہ پائیں گے. لیکن جب نبی تشریف لائے تو مکر گئے، مخالفت شروع کر دی اور انہی میں سے ایک دھڑا پیدا ہوا جن کا نام منافقین ہے، ہیپوکریٹس ہیں. ان سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ بنو اسماعیل میں نبی کیوں آئے، بنو اسحاق میں آنے چاہیے.
اس لیے انہوں نے طرح طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو تکلیف پہنچائی۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار جب مدینے پہنچے تو آپ بالکل آرام میں ہو گئے، کیونکہ مشرکین مکہ سے پیچھا چھوٹ گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ہجرت سے دعوت کے اور تبلیغ کے راستے تو کھلے، اوس اور خزرج والوں نے تعاون تو کیا، مدد تو کی، لیکن یہود الگ دشمن بنے، منافق الگ دشمن بنے، اور مکے والے چڑھ چڑھ کر مدینے آتے رہے۔ 3 محاذ پر میرے نبی کو مقابلہ کرنا پڑا۔ سن 8 ہجری تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کے معرکوں میں مصروف رہے اور اسلام کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صاحب ریاض الصالحین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائی کہ ہجرت مکے سے مدینے کی مکہ کے فتح ہونے کے بعد ختم ہو گئی۔ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، لیکن جہاد کا سلسلہ جاری ہے اور نیت ہر عمل کے اندر درکار ہے۔ ابھی حضرت مولانا نے بڑی قیمتی باتیں بتلائی۔ شادی میں ہم لوگ سب کرتے ہیں، لیکن جو کرنا ہے وہی نہیں کرتے۔ شادی جو ہے نا وہ شین کے ساتھ۔ حضرت مولانا کے کہنے کے مطابق نقطے نکالنے کی ضرورت۔ شادی کو کیا جائے سادی، اس کا پیسہ بچا کر اپنی اولاد کو دینی دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرو۔ ہمارے یہاں ایک عالم تھے مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا جانتے ہیں، یہاں بہت سے بیٹھے ہوئے علماء ان سے واقف ہیں۔ انہوں نے ایک روز تقریر فرمائی اور تقریر میں فرمایا کہ نکاح میں آدمی سب سے پہلے نیت کرے۔ نیت کیا کرے گا؟ نکاح کی نیت یہ کرے کہ نکاح میرے نبی کی سنت ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ جب اس نیت کے ساتھ نکاح کرے گا تو سروے کرتے جائے گا اپنے رسوم میں کہ کیا سنت ہے کیا سنت نہیں ہے۔ سنت ہے تو رکھے گا، سنت نہیں ہے تو دور ہوتا جائے گا۔ تو خود بخود نکاح کے اندر برکتیں پیدا ہو جائے گی، اور حدیث میں فرمایا اِنَّا زَمَن نِّکَاحِ بَرَکَةً أَيْسَرُهُ مَعُونًا، بڑی برکتوں والا نکاح وہ ہے جس کے اندر سادگی اور کم خرچہ کیا گیا۔ تو نکاح کے موقع پر سنت کی نیت کر لیجئے کہ مجھے سنت کے مطابق نکاح کرنا ہے، رسوم نہیں کرنا مجھے۔ اور جہاں سنتیں آتی ہیں وہاں بہاریں آتی ہیں، وہاں خوشیاں آتی ہیں، وہاں کامیابیاں آتی ہیں، اور جیسے فرمایا وہاں اللہ کی نصرت اور مدد آتی ہے۔ تو نیت بڑی اہم چیز ہے۔
اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث شریف بخاری شریف میں انما الاعمال بالنیات یہ پیش کی، تاکہ طلبہ بھی اپنی نیت درست کریں، پڑھانے والا بھی اپنی نیت درست کرے۔ اور امام بخاری نے تو آنے والی نسلوں کے لیے ایک انسائکلوپیڈیا لکھا ہے سنتوں کا، بخاری شریف کی شکل میں، اس کو پڑھنا چاہیے، اور جہاں اس کے درس ہوں وہاں شامل ہو کر سنتوں سے واقف ہو کر اس کو عمل میں لانا چاہیے۔ چھوٹی سی مثال سمجھو، نوح علیہ السلام کی عمر 1300 سال ہوئی، لیکن 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دین کی دعوت دی۔ قوم نے مان کر نہیں دیا۔ آج ہم لوگ کام کرتے ہیں 2-4 سال تک کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں ہم، حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک دین کا کام کرتے رہے، صرف 90 لوگوں نے دین قبول کیا، 90 لوگوں نے دین قبول کیا۔ اب ان کی بربادی کا وقت جب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کر کہ اللہ یہ قوم کسی طرح سدھرتی نہیں، اب ان کی نسلوں میں بھی کوئی سدھرے گا اس کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آتا، لہذا ان کا آپریشن کر دیا جائے۔ ایک تو ٹیبلٹ دیتے ہیں، بعد میں کیپسول دیتے ہیں، بعد میں انجیکشن دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپریشن کر دیتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام پہلے سب نسخے استعمال کر چکے، اور اخیر میں آپریشن کے لیے اللہ کو درخواست کر دی کہ اب ان کا آپریشن ہو جائے۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک گھروندہ بھی ہے اللہ، ان ظالموں کا بچنا نہیں چاہیے۔ کشتی بنائی، اور 2 منزلہ کشتی بنائی۔ سب سے پہلے کشتی کوئی سائنٹسٹ نے نہیں بنائی، حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی۔ لوہے کی توڑ مروڑ اور اس کو ٹھیک کرنا حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ وَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، پرندوں کو دیکھ کر لوگوں نے ہوائی جہاز بنایا۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ سائنس تو اسلام کے سامنے ایک بچہ ہے، روتا ہے تو اس کو دودھ پلایا جاتا ہے۔ اسلام نے جو سائنس پیش کیا ہے، قرآن کریم نے جو سائنس پیش کیا ہے، وہ بے مثال ہے۔ دیکھو ایک مثال دوں آپ، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن، اللہ نے 7 آسمان بنائے اور 7 زمینوں کا پتہ دیے۔ ابھی سائنس والے یہ جو زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں اس کے 75% حصے کو سرچ کر سکے، ابھی 25% جو ہے اس کی تحقیق باقی ہے، اور اللہ تو 7 زمینوں کی بات کرتے ہیں۔ کتنا آگے ہوا سائنس؟ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیر سے تھوڑی کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی،
اللہ کا حکم آیا جو ایمان والے ان کو چن چن کر اندر لے لو، کچھ جانوروں کو لے لو، پرندے تو اوپر اڑیں گے، مچھلیاں پانی میں ہوں گی، ان کی ضرورت نہیں لینے، باقی مخلوقات کو اپنے ساتھ لو۔ ادھر سیلاب شروع ہوا اور اس خطے کے اندر بہت بڑا فلڈ آیا، بہت بڑا طوفان آیا، بہت بڑا سیلاب آیا، اور جو کشتی نوح میں تھے وہ بچ گئے۔ تو جیسے کشتی نوح یہ حفاظت کا ذریعہ ہے، اس طرح سنتیں کشتی نوح ہے، یہ بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس میں بیٹھ گیا تو بیڑا پار ہے۔ جو سنتوں پر چلتا ہے اس کو خرچہ کم ہوتا ہے۔ جنہوں نے داڑھی رکھی ہے ان کو صبح میں جو ہے اسے بلڈوزر لے کے صاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہ اس کو صابن کی ضرورت ہے، نہ اس کو ریزر کی ضرورت ہے، نہ اس کو بلیڈ کی ضرورت ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ صبح میں فریش اس کا چہرہ، داڑھی والے کا چہرہ صبح میں ایک دم فریش ہوتا ہے، اور بے داڑھی والے کے کانٹے اگتے ہیں، ہاتھ لگائے گا کانٹے چبھیں گے۔ سنتوں میں ٹائم کی حفاظت ہے، سنتوں میں برکتیں ہیں، سنتوں میں خرچے کم ہیں۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک اللہ کو راضی کرنا آسان، باقی لوگوں کو راضی کرنا مشکل۔ آپ نے شادی میں 5 قسم کا کھارا اور 5 قسم کا میٹھا بنایا، تب بھی لوگ اعتراض کریں گے اس کے پاس پیسہ آیا کہاں سے، اتنا اس نے کیسے کھلا دیا۔ اور اگر ایک کھارا اور ایک میٹھا کھلایا تو کہا پیسے نہیں تھے تو خرچہ کرنے کی ضرورت کیا۔ یہ دنیا ایسی ہے کہ اس کو کسی کروٹ چین نہیں ہے، کوئی اچھی بات کرنے والا نہیں کیا خرچہ تو اللہ راضی ہوتے ہیں، کام بن جاتے ہیں، میاں بیوی سے ایسی اولاد ہوتی ہے جو فرما بردار ہوتی ہے۔ جس نے پہلے دن نکاح کے اندر اللہ کے رسول کے حکموں کی فرما برداری کی، اللہ نتیجتاً ایسی اولاد دیتے ہیں جو فرما بردار ہوتی ہے۔ آج ہماری اولاد نافرمان ہے تو ہم کو اپنی ہسٹری پر غور کرنا چاہیے۔ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ شادی میں لوگ سب کو راضی کرتے ہیں، ماموں ناراض تھے ان کو بھی راضی کر کے لائے، خالو کو راضی کرتے کرتے آلو بن گئے۔ سب کو راضی کیا اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے گھر سے نکال دیا۔ اب مولانا سے کتنی بھی دعائیں کرا کوئی فائدہ نہیں۔ البزازۃ من الاسلام، اسلام سمپلیسٹی سکھلاتا ہے، سادگی سکھلاتا ہے، کم سے کم خرچہ سکھلاتا ہے۔ آپ مسواک کریں گے تو کتنے بڑے خرچے سے بچ جائیں گے۔ آپ کو نہ ٹوتھ برش چاہیے، نہ ٹوتھ پیسٹ چاہیے، اور 4 آنے کے مسواک سے نہ صرف سنت ادا ہوتی ہے، اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں، اللہ بھی راضی ہوتے ہیں، اور منہ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک بچے کو لایا گیا، اس کی میموری کمزور تھی،
اس کا حافظہ کمزور تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے کہ اس کا حافظہ قوی ہو جائے۔ بڑا عجیب و غریب جواب دیا، فرمایا اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ مسواک کرایا کرو، دماغ بھی قوی ہو جائے گا، حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ کتنا اچھا علاج، سنتوں میں ہر بیماری کی شفا اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ زندگیوں کو سنتوں کے مطابق لانے کی کوشش کی، آرام اور چین والی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور کامیابیاں قدم چومے گی۔ کامیابی ڈھونڈنے نہیں جانا پڑے گا، بلکہ کامیابی آپ کے قدم تلاش کر۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، ابھی خطبہ نکاح میں آپ نے آیت کریمہ سنی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، پس وہ کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو اب جہاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ مدینے میں یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، 10ویں محرم کو روزہ رکھا تھا انہوں نے۔ ایک بات عرض کرتا جاؤں، علماء تشریف رکھتے ہیں، رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کی فرضیت آئی تو عاشورہ کا روزہ نفل ہو گیا۔ سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے سوال کیا کہ آج تم نے روزہ کیسا رکھا ہے؟ ہر امت میں نماز، ہر امت میں روزہ، ہر امت میں زکوٰۃ، ہر امت میں حج، یہ ارکان ہمیشہ رہیں گے۔ کوئی امت ایسی نہیں ہے کہ جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس کو زکوٰۃ کا حکم نہ دیا گیا۔ یہود کو تو بہت اسٹرکٹ حکم دیا گیا۔ ہم لوگ مال کا 40واں حصہ نکالتے ہیں اور ان کو 1/4 حصہ نکالنا پڑتا تھا، یعنی مال کے 4 حصے کر کے 1 حصہ جو ہے غربا کو دے دینا پڑتا تھا۔ اللہ نے ہمارے لیے سرکار کی برکت سے بڑی آسانیاں فرمائی، ہم لوگ قدر نہیں کر رہے۔ آج دنیا کے سائنٹسٹ جو ہیں وہ قدر کر رہے ہیں اسلام کی چیز کی۔ ایک دماغ کا ڈاکٹر، وہ ایئرپورٹ میں واش روم بھی ہوتے ہیں، واش روم میں ایک مسلمان جو ہے وضو بنا رہا تھا، اور یہ فرانسیسی ڈاکٹر جو ہے اس کے ہوائی جہاز کا وقت ہو گیا تھا، لیکن اس کو مسلمان کے وضو میں انٹرسٹ آیا، وہ دیکھتا رہا۔ جب وضو پورا ہو گیا تو اس نے اس مسلمان کو بلایا اور کہا کہ آر یو مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ جواب دیا ہاں میں مسلمان۔ کہا ابھی آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے وضو کیا، اوبلیوشن کہتے ہیں انگریزی میں، وہ کیا ہے۔ اچھا، اور اس کے دوران تم نے جو ہے گردن پر ویٹ ہینڈز گھمائے، مسا کرتے ہیں نا گردن کا مستحب ہے، وہ گھمائے۔
یہ کیوں گھمایا؟ یہ کس سائنٹسٹ نے تم کو بتلایا؟ اس نے کہا کسی سائنٹسٹ نے نہیں بتلایا، لیکن سائنٹوں کے سائنٹسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتلایا۔ اس نے کہا پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ کیوں؟ میں دماغ کا ڈاکٹر ہوں، تمہارے مسا کرنے سے مجھے ریئلائز ہوئی یہ بات کہ جتنی رگیں اور نبض ہیں وہ تمام دماغ میں جانے والی وہ گردن سے ہو کر گزرتی۔ تو جو دماغ کا مریض ہے، جب وہ اپنی گردن پر ویٹ ہینڈ گھمائے گا تو اس کے نتیجے میں جتنی رگیں ہیں وہ تمام جو ہے بلڈ کا سرکیولیشن ان کے اندر جاری ہو جائے گا اور اس کا دماغ اچھا رہے گا۔ ایک چھوٹی سی چیز گردن کا مسا، اس میں اتنا بڑا فائدہ ہے، تو پورے وضو میں کتنا فائدہ ہوگا، اور پھر جو نماز پڑھے گا اس میں کتنا فائدہ ہوگا، اور دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہے، اخروی اعتبار سے حدیثیں اٹھا کے دیکھیے کتنے فوائد نقل فرمائے۔ یہود نے جو بات کہی اس کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود نے حضور کو جواب دیا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ مصر پہنچے تھے اور قبطیوں کے جال میں ہم لوگ پھنسے ہوئے تھے، ہم کو ان کی غلامی سے موسیٰ علیہ السلام نے جو دن آزاد کرایا وہ عاشورہ کا دن، اس بنا پر شکریہ کے طور پر ہم لوگ جو ہیں وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہماری برادری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے، لہذا عاشورہ کا روزہ مسنون کہلایا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا کہ گزشتہ سال کے جتنے چھوٹے گناہ ہیں ان تمام کا کفارہ بنے گا یہ ایک روزہ۔ پھر نبی نے راہبری فرمائی، راہبری یہ فرمائی کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو مخالفت یہود میں 9 کو بھی روزہ رکھوں۔ اب فتاوی یہی کہتے ہیں کہ 2 روزے رکھے جائیں، 9 کا اور 10ویں۔ کوئی ایک رکھے گا تو بھی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں۔ روزہ انسان کی صحت کے لیے بڑا مفید ہے، یہ ڈاکٹرز کی رائے۔ تو عاشورہ کا دن بہت قدیم زمانے سے محترم چلا آتا ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ اسی عاشورہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے انگلینڈ گئے۔ جب وہ انگلینڈ جانے لگے تو گھر والوں نے کہا بھائی کیا ملے گا آپ کو؟
وہاں تک جانے میں کیا ملے گا؟ گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنوں کو چھوڑ کر، آپ کی لڑکی بیمار ہے اس کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے اشعار کہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم تو یہ سمجھتے ہو کہ میں ختم ہو جاؤں، تم یہ ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے۔ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہے، اس کا ماتم نہیں کیا جائے گا، وہ زندہ ہے۔ شہادت غم کی چیز نہیں ہے، تمنا کی چیز ہے۔ پتہ چلتا ہے کتابوں سے کہ شہادت کی تمنا کرنا مسنون ہے۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے۔ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے۔ اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکسیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ یوں ابر کرم کے تو ہیں عشاق بہت لوگ، پج آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے۔ اور آخری شعر سنیں، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، شہادت کی تمنا فرمائی، اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میں چاہتا ہوں، میری تمنا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اور تمنا اچھی چیز کی ہوتی ہے، غمگین کرنے والی چیز کی تمنا نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب و غریب دعا فرمائی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے الہ العالمین، شہادت کی موت چاہتا ہوں اور دیار حبیب سے دور بھی نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں تمناؤں کو پورا فرمایا، شہادت سے سرفراز بھی فرمایا، دیار حبیب میں رسول کے قدموں میں سونا بھی نصیب ہو گیا۔ آج بہت سی خواتین بھی آئی ہیں، ذرا ایک واقعہ ان کے لیے بھی پیش کیا جائے تاکہ ان کا بھی حق ادا ہو۔ واقعہ کوئی نیا 1400 سال کے بعد اب کوئی نیا واقعہ تاریخ کے اندر میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، جو ہے اسی کو پیش کیا جائے۔ لوگ کہتے بھئی اب نئی باتیں کرو، اب ذرا مثال سمجھو، نئی باتیں کہتے کب تک یہ صحابہ کی باتیں کرتے رہو گے؟ 1400 سال پرانی عظمت صحابہ بھی، یہ کب تک باتیں کرتے رہو گے؟ اب کوئی نیو اسلام پیش کرو۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت
کے آخری فرد کی اصلاح بھی اسی طرح سے ہوگی جس طرح سے امت کے پہلے فرد کی اصلاح ہوگی. کوئی نیا طریقہ نہیں آئے گا, یہی طریقہ رہے گا. ہم کو صحابہ کی اور سیرت رسول ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی پڑے گی. ایک مثال سمجھو, مثال ذرا دنیاوی ہے لیکن بات سمجھ آئے گی. میرے ایک دوست تھے برطانیہ میں. برطانیہ میں گاڑیوں کے لائسنس حاصل کرنا, وہاں بائک تو چلتی نہیں, بائک کوئی لایا تو لوگ کہتے ہیں موت لایا. تو وہاں 4 ویلر کا لائسنس لیتے ہیں. وہ لائسنس حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کئی ٹرائل ہوتی ہے تب جا کر کے وہ پاس ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو نابینا بھی پاس ہو جاتا ہے. پاس سب سے اچھی ڈرائیونگ اسی کی ہے. ایک بس دیکھی میں نے, یہ بس کی کوئی کل سیدھی نہیں تھی, اس کا چلنا بھی ڈھنگ کا نہیں تھا, اس کی ہر چیز ٹوٹی پھوٹی تھی. اس پر لکھا تھا کہ دوسری ایس ٹی کی مدد کے لیے. میں نے کہا اس کو بیچارے کو دنیا بھر کی مدد کی ضرورت ہے, یہ دوسروں کی کیا مدد کرے. ہمارے یہاں کی ہسٹری اور تاریخ کچھ ایسی رہی. اب ہمارا دوست جو ہے وہ گاڑی برابر چلانا سیکھ گیا. اب لائسنس کے لیے امتحان ہوا. امتحان میں ایگزامینر جو تھا وہ پڑوس میں بیٹھ گیا, گاڑی روڈ کے اوپر لے آیا. روڈ پر گاڑی آنے کے بعد وہ جو ممتحن تھا اس نے کہا گاڑی تو آپ بہت اچھی چلا رہے, لیکن ایک کوشچن, وہ کوشچن کا جواب اگر تم دے دو تو تم کو لائسنس دے دوں. سوال کیا تھا؟ انگریزی میں سوال تھا, Who is your best friend while you are driving? جب آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں تو آپ کا سب سے اچھا دوست کون ہے؟ یہ سوال. حیران ہو گیا کہ یہ تو کسی نے نہیں پوچھا, عجیب سوال پوچھ لیا. ادھر ادھر دیکھ کر اس کی نظر اندر جو میرر ہوتا ہے نا جس میں سے ڈرائیور پیچھے کا حال دیکھتا ہے, اس پر نظر پڑ گئی. تو اس نے کہا دس میرر از مائی بیسٹ فرینڈ. یہ آئینہ جو ہے یہ میرا بہترین دوست ہے. اس نے پوچھا وائی, کیوں؟ جواب دیا کہ اس لیے کہ مجھے اگر اسپیڈ بڑھانی ہے, آگے جانا ہے, تو لامحالہ مجھے پیچھے کا منظر دیکھنا پڑے گا. اگر میں پیچھے کا منظر دیکھے بغیر آگے بڑھوں گا تو حادثے کا خطرہ ہے, جان جانے کا خطرہ ہے, کیونکہ پیچھے سے آتی ہوئی گاڑی جو ہے اس سے حادثہ ہونے کا امکان ہے. ممتحن نے کہا یو آر 100% رائٹ, بالکل صحیح جواب دیا. جیسے آگے جانے کے لیے پیچھے کا منظر دیکھنا ضروری ہے, اس طرح اگر ہم کو ترقی کرنا ہے تو صحابہ کی عظمت پر ہماری نظر رہنی, تب جا کر کے ہماری زندگی ہوگی. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. بہادر خاتون کی تاریخ سنیے. سمیہ کو گھیر لیا مکے کے سرداروں نے, کہاں سے جا کے آ رہی ہو, کہاں نبی کے پاس سے جا کے آ رہی ہو,
دین سیکھ کے آ رہی ہوں، ہدایت کا جام لے کے آ رہی ہوں۔ کہا پرانا دین نہیں اختیار کرو گی؟ کہا نہیں، بڑی مشکل سے اللہ نے ہدایت دی ہے، پھر کہے کا نیا دین؟ تمہارا پرانا دین چھوڑ دیا ہے، وہ دین ہی نہیں ہے، وہ ڈھونگ ہے۔ جیسے تعزیہ بنانا ڈھونگ ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ہماری خواتین کو تو ہرگز اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور مردوں کو بھی نہیں جانا چاہیے۔ حدیث سنو، من کسر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی گمراہ قوم کی کثرت میں اضافہ کیا وہ انہی میں سے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات آج کے احیاء سنت انجمن کے اجلاس میں سنتوں کو اور عظمت صحابہ کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس مبارک رات میں۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت کا سامان کریں گے۔ کل کے دن کو سنبھالیے، روزہ رکھیے، قرآن کریم پڑھیے، اپنی خواتین کو گھر سے باہر مت جانے دیجیے۔ تعزیہ دیکھنے کی کوئی اجازت نہیں، شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق رسم سے ہے، بدعات سے ہے، شیعیت سے ہے۔ حضرت سمیہ پر سب سے پہلے ابو جہل نے برچھا چلایا، دوسرے نے چلایا، تیسرے نے چلایا، خون کی ندی بہہ پڑی اور حضرت سمیہ زمین پر تڑپنے لگیں۔ کہا میرے بیٹے عمار کو بلاؤ۔ علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کریں سجدے شہادت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت حسین نے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے سر کٹاتے کٹاتے بھی سجدہ کیا، اور یہ اپنے آپ کا نام نہاد حسینی کہنے والے یہ دین کو چھوڑ رہے ہیں، نمازوں کو تاراج کر رہے ہیں اور دین کی احیاء کی بات کر رہے ہیں اور عشاق دین ہونے کے دعوے کر رہے ہیں۔ کہاں تک سچ ہے دوستو، اس پر غور کر لیجیے۔ سمیہ تڑپ رہی ہے، خون کی ندی بہہ رہی ہے، آخری وقت آ چکا ہے، شہادت کا وقت ہے۔ حضرت سمیہ نے کہا جلدی بلاؤ میرے بیٹے کو، میری جان نکلنے سے پہلے بلاؤ۔ حضرت عمار ابن یاسر بھی شہید ہوئے ہیں اور حضرت عمار بھی میدانوں میں رہے ہیں۔ ماں نے بیٹے کو بلایا تو مشرکین مکہ سمجھے کہ اب یہ کہے گی کہ جلدی دین چھوڑ دے، ایسی سخت تکلیفیں اور خون کی ندیاں بہانے کی دین کے لیے ضرورت نہیں ہے، ہماری لائف قیمتی ہے، ہماری زندگی قیمتی ہے۔ لیکن جب حضرت عمار آئے، ماں کے سر کو گود میں لے لیا اور مٹی کو صاف کیا، رو کر کہا ماں کیوں یاد کیا، میں کیا مدد کروں، کیا تعاون کروں، کیا ہیلپ کروں، کیا نصرت کروں، کیا مدد کروں، تیری بتا دیں۔ کہا بیٹا ایک عہد و پیمان، اس پر آج کی بات میں ختم کر دوں، ایک عہد و پیمان لینا چاہتی ہوں۔ وہ عہد و پیمان یہ ہے کہ جتنا تو خون دیکھ رہا ہے اس سے زیادہ بھی خون تیرا بہہ سکتا ہے، لیکن اگر دامن مصطفیٰ تو نے چھوڑ دیا تو کل آخرت میں سوال کروں گی۔ اس سے بڑے حالات آئیں تب بھی دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مت چھوڑنا، شہید ہو جانا لیکن دامن رسول مت چھوڑنا۔ دیکھیے شہادت ہو رہی ہے لیکن کیا دو پیمان یاد دلایا جا رہا ہے۔
تو شہادت مرد مومن کی تمنا ہے۔ ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک عرب 10 محرم کو ایئرپورٹ پر اترا، ادھر باہر نکلا تو وہ تماشا تو بڑا ہوتا ہے، بمبئی میں تو بڑے شہروں میں بڑا تماشا، کوئی رو رہا ہے، دھو رہا ہے، کسی نے کالے کپڑے پہنے، کوئی دامن نوچ رہا ہے، کوئی پیٹ رہا ہے رخسار۔ بھئی ان کو کیا تکلیف ہے؟ وہ عرب نے عربی میں پوچھا کیا تکلیف ہے ان کو؟ کہا تم کو معلوم نہیں تم کہاں سے آتے ہو؟ کہا میں عرب سے آتا ہوں۔ کہا تم کو نہیں معلوم حضرت حسین شہید ہو گئے؟ کہا وہ تو 1300 سال پہلے شہید ہوئے، کیا ان کو ابھی پتا چلا؟ کب تک یہ ماتم کرتے رہیں گے؟ ماتم کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، اگر زندگی باقی ہے تو کل انشاءاللہ اس کے سلسلے میں کہ اسلام نے تعزیت کے سلسلے میں کیا ضابطہ دیا ہے اسلام نے، کل انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ کل بھی ایک پروگرام مزید رہے گا انشاءاللہ، اس میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، بزرگوں سے معافی مانگتے ہیں، علماء سے معذرت کرتے ہوئے آج کی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب حافظ ریاض الدین صاحب نے آپ کا کیا فیاض، میں بھول جاتا ہوں، حافظ فیاض صاحب نے جو ایک درخواست کی، علماء اگر برا نہ مانے تو وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر کے اس مجلس کو تازہ کر کے ہم لوگ جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں، اس لیے خالی سننا بیٹھنا نہ ہو جائے بلکہ کچھ اللہ اللہ بھی ہو جائے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر آپ میرے ساتھ مل کر کریں گے۔ میں ایک شعر کہوں گا اور مناجات کا شعر ہے، وہ کہنے کے بعد پھر لا الہ شروع کروں گا۔ آپ بھی میرے ساتھ ذرا حوصلہ بتلائیے اور ذرا لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیجیے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی باقی نہ رہے، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
لا الہ الا اللہ 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 لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. کل روز 29 جولائی بوقت دوپہر 3 بجے بمقام رات گوری پبلک اسکول سندش کیلی ندی نامپور میں حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب لکھنؤ خواتین سے خطاب فرمائیں گے. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے گھر کی مستورات کو پیش کرتی بجانے کے ثبوت خصوصی نشست برائے خواتین کل بتاریخ دعا باقی ہے بروز سنیچر بوقت 3 بجے بمقام نہال بھائی کے کارخانے پر مسجد بلال کے سامنے حسن باغ میں ایک نشست رکھی گئی ہے جس میں حضرت والا علی رشید احمد صاحب کشمیری سورت خواتین اسلام سے خطاب فرمائیں گے. اس مجلس میں بھی اپنی خواتین کو پیش کر دینی بیداری کا ثبوت. تیسرا اعلان یہ ہے کہ 30 جولائی بروز اتوار وقت دوپہر 2:30 بجے بمقام مسجد زیتون کی دارالفلاح مصر انقلاب کامٹی میں ایک نشست رکھی گئی ہے جس میں حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب خواتین اسلام سے خطاب فرمائیں گے. چوتھا اعلان یہ ہے کہ مدرسہ و مسجد عائشہ شہید کالونی مہندر نگر کے نامپور کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ بمقام شہید کالونی اسٹار بیلوی مہندر نگر کے میں مسجد کے لیے 2500 اسکوائر فٹ پر زمین خریدی گئی. قیمت 80 لاکھ روپے جس میں سے 40 لاکھ روپے ادا کر لیے گئے. بقیہ 40 لاکھ روپے 2 مہینے میں ادا کرنے ہیں. وقت قلیل ہے رقم کثیر ہے تقاضا شدید لہذا آپ تمام اہل خیر حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنے مرحومین کے احسان ثواب کے لیے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں جس میں ایک اسکوائر فٹ کی قیمت 3200 روپے طے کی گئی. آپ اپنی حیثیت سے حصہ لینا چاہتے ہیں تو مسجد کے ذمہ دار حضرات سے رابطہ کر کے رسید حاصل کر لیں. اور ذمہ دار حضرات ابھی یہ مسجد کے جو خارجی گیٹ پر صدر دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں آپ تمام حضرات جاتے ہوئے بھرپور ان کا تعاون کریں اور وقت اور گنجائش ہو تو وہاں جگہ پہ جا کر دیکھ کر کمیٹی کے ذمہ دار حضرات سے رابطہ کر کے رسیدیں بھی حاصل کریں. مستورات میں بھی ذمہ دار وہاں موجود ہیں وہاں پر بھی تعاون کریں. جن حضرات نے انصار کمیونٹی ہال کے اندر گاڑیاں لگی کی ان سے درخواست ہے کہ مستورات کے جانے کے بعد وہاں سے وہ اپنی کار کو لے کر جائیں. اور ایک آخری اعلان یہ ہے کہ بروز اتوار بعد امام مغرب اسی جگہ پر حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب درس قرآن دیں گے. تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے. حضرت دعا کے بعد سلام کریں کہ آپ جواب دیں گے.
اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما تو ان سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا سچا بندہ بنا دے۔ اے اللہ تیرے حکموں کی پابندی ہمارا شیوا بنا دے۔ اے اللہ شیطان کی جتنی مکاریاں ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما، نفس و شیطان کے مکائد سے اللہ ہماری حفاظت فرما، نیکیوں کا شوق عطا فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، تیری رضا والی زندگی عطا فرما۔ اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، جو مدارس چل رہے ہیں مکاتب چل رہے ہیں ان کو عافیت کے ساتھ چلنا نصیب فرما، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مقابر کی، علماء کی، طلباء کی، تمام مومنین مومنات کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں باعزت رہائی کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات جاتے ہوئے نصیحت ضرور کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہترین کرتا عطا فرمائے۔ جمع اہل سنت آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ لوگوں نے